اچھا یہ جو مسلمان کہتے ہیں جناب قرآن اللہ کا اتارا، قرآن اللہ کا اتارا، قرآن اللہ کا اتارا، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا اتارا نہیں، سب کا نفی، سب کا انکار، کہاں لکھا ہوا ہے یہاں کہ اللہ نے قرآن اتارا؟ لکھا ہوا کہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ احسن الحدیث ہی احسن، سب سے پہلے احسن، تو جو احسن ثابت ہوتا ہے، احسن جب آپ احسن کی شرط پر اتاریں گے تو یہ جو بڑے اپنے آپ کو بتاتے ہیں جی ہم تو علموں کتابی ہیں، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ان سے پوچھیں ذرا ادھر آؤ، یہ جسے تم سنت کا نام دیتے ہو، تمہارے بابا بخاری وہ جس کو خود بخار ہوا ہوا تمہیں وہ کیا دے گا؟ بخاری تو دے گا نا۔ جی بابا مسلم اپنے کردار سے تو اپنے آپ کو بہت بڑا مشرک ثابت کر رہا ہے، اور نام سے مسلم، نام سے مسلم بننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو خود نام کا مسلم ہے تمہیں بھی تو نام کے مسلم بنائے گا نا جی۔ جی استاد جی، تو اپنے باب بخاری، اپنے باب مسلم، اپنے باب ماجا کہو یا مانجا کہو جی، جو بھی کہو، یا رانجا کہو، ان کا تو رانجا ہی ہوا نا جی استاد جی بالکل، ہاں ان کا تو رانجا۔ باقی جتنے بابے ہیں، ایک وہ ہے وہ اہل حدیث، وہ میرے اوپر قتل کا فتویٰ جاری کیا، حکومت کو کہہ رہا ہے اس کو قتل کرو، گرفتار کرو، پھانسی دو، یہ کرو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ حجت اللہ فی الارض، کہہ رہا ہے ابن تیمیہ جو ہے وہ زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ وہ گدھے کے بچے، زمین پر حجت کون ہوتا ہے؟ زمین پر حجت تو کچھ ثابت نہیں ہوتا، پہلی بات۔ نمبر دو، حجت ہوتا ہے انسانوں پر، لوگوں پر، اور کون ہوتا ہے وہ؟ رب تو کہہ رہا ہے، رسول ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے رسول حجت ہوتا ہے لوگوں پر۔ اگر آپ یہ کہیں حجت اللہ فی الارض تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب یہ بنتا ہے حجت اللہ علی الناس۔ سمجھا نہیں یار؟ کیوں؟ کیونکہ بھئی زمین پر اگر کوئی حجت ہے تو زمین پر حجت کن پر ہوگا؟ کیا گدھوں پر ہوگا، بندروں پر ہوگا، بکریوں پر ہوگا، گائے پر ہوگا، یا پھر حجت تو یہ جو ناس ہیں، لوگ ہیں، ان پر کرنے کی ضرورت ہے؟ حجت تو انہی پر کی جائے گی نا جو با اختیار ہیں جی بالکل، جی، جو مکلف ہیں، جو مکلف نہیں ان پر تو حجت آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ کہتے ہیں حجت اللہ فی الارض تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجت اللہ علی الناس، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ علی الاعلان اپنی زبان سے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابن تیمیہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، ذرا میدان میں تم لوگ بہت بڑے منافق ہو، منافق ملاٹو۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم یعنی کہ وہی باتوں کو کرتے ہی اس طرح ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سمجھ نہ سکیں، لوگ ان کی باتیں سمجھ، ان کو پتا ہے ہم نے لوگوں کو جو لالی پاپ دیا ہوا ہے، اگر دو ٹوک ہم وہ بات کریں گے تو لوگ شور مچائیں گے، ورنہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں، کسی کو کیا پتا چلنا ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ سیب کہتے ہیں نا جی، میں اسے ایپل کہتا ہوں، کیا ایپل کہنے سے یہ بدل جائے گا؟ نہیں، ایپل کہنے سے بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا، نہیں نہ بدلے گا، مطلب یہی ہوگا نا؟ بالکل یہی ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی اسے سیب کہے آپ چلانا شروع کر دیں، کیوں سیب کیوں کہہ رہا ہے، سیب کیوں کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی ایپل کہے تو آپ دم دبا کر بیٹھ جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ عقل مند ہیں جی؟ کیا ایپل کہنے سے یہ شے نہیں رہے گی، بدل جائے گی جی؟ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے رسول تو چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے حجت اللہ فی الارض تو دم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور گدھے کے بچوں، حجت اللہ فی الارض کسے کہتے ہیں؟ حجت اللہ فی الارض تو رسول کو کہتے ہیں۔ آپ حجت اللہ فی الارض کہہ لیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بات تو ایک ہے جی۔ احمد عیسیٰ کے اوپر فتوے لگاتے ہو، احمد عیسیٰ تو رسول ہے، اور جو کذاب ہیں تم تو ان کو رسول کہہ رہے ہو۔
میدان میں آؤ جی. جی بالکل. بہرحال یہ بات کیوں کی؟ یہ بات اس لیے کی کہ جو کچھ بھی انہوں نے گڑا ہوا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے، اب یہ ساری ان کی پولیں کھلنی ہیں آگے. یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملاٹے ہیں، یہ تو 1400 سال سے انہوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ چاک کرنا ہے ان کا، ان کی اوقاتیں انہیں دکھانی ہیں. یہ فتوے لگاتے ہیں احمد عیسیٰ پر، مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہو جی؟ تو آؤ ذرا ایسا کرو، اپنے جتنے بھی آپ تمہارے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، تمہارے بابے ہیں، جتنے بھی بابے ہیں، وہ بخاری ہو، وہ مسلم ہو، وہ ابن تیمیہ ہو، وہ جتنے شیاطین ہیں، وہ بابا ابن تیمیہ ہو یا وہ بابا وہاب، محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ ہو جی، یا پھر وہ بابا ہو جسے یہ امام اعظم، ایک تو بریلویوں کا امام اعظم ہے نا جی، کالے، ہاں یہ انڈیا میں جو کالے ہو وہ برٹش دور میں، اور دوسرا ایک امام اعظم جی جس کو بھینس بھی کہتے ہیں، بہت بڑا مارکا مارا. یہ امام حنیفہ صاحب، ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کسی دیوبندی سے پوچھیں جو بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، کہتے نہیں، امام ابن حنیفہ جو ہے ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بھینس کو حلال ثابت کیا جی. کہتے ہیں کہ بھینس کے بارے میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، بھینس حلال ہے یا حرام ہے، کوئی اس بات کو جواب نہیں، نہ حرام ثابت کر پا رہا تھا نہ حلال. جناب اپنا ابو حنیفہ صاحب نے بھینس کو حلال ثابت کر دیا، اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. آج بھی جتنے دیوبندی ہیں، اکثریت دیوبندی، ان کی مجھے سینکڑوں کی تعداد میں سارگو کا سامنا کرنا پڑا. مجھے یعنی یہ بھینس جو ہے، پتہ ہے یہ کیوں کھائی جاتا ہے اس کو گوشت؟ عربوں میں، نبی پاک کے وقت عربوں میں تو تھی نہیں، تو یہ کیسے آپ کیسے سے حلال کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو اگر آپ ابو حنیفہ کا انکار کرتے ہو، یہ ابو حنیفہ نے اسے حلال ثابت کیا تھا اور آج آپ کھا رہے ہو جی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. یہ ماضی کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ بہرحال آپ خود بھی موجود ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، اس چیز کو جانتے ہوں گے. تو یہ ہے وہ تمہارے یہ جتنے بابے ہیں ان کا لٹریچر جو ہے، کتابیں ہیں، لاؤ ذرا میدان میں. نمبر 1 احسن ثابت کرو، پہلی چیز، پہلی شرط. نمبر 2 الحدیثی ثابت کرو. الحدیثی کا مطلب یہ ہے، کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ جب اتارا تھا، یہ دیکھیں، جب اتارا گیا، جب وہ لٹریچر، وہ کتاب وجود میں آیا، منظر عام پر آیا، جب وہ منظر عام پر وجود میں آیا، تب سے لے کر جب تک انسان اس زمین پر موجود ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت ہے، تب تک کی تاریخ، تب تک کا ذکر ثابت کرو. دکھاؤ مجھے بخاری سے کہ ابھی کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونا ہے، ماضی میں کیا ہوا، بتاؤ، دکھاؤ مجھے بخاری سے، دکھاؤ مجھے مسلم سے. اپنے بابو کی کتابوں کو، ان کو چھوڑو جو تمہارے تراجم و تفاسیر ہیں، تراجم کے نام پر جو تمہارا قرآن ہے، تراجم عربی اصل متن کی بات نہیں ہو رہی. اور اصل متن کیا لکھا ہو تو تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ تو ابھی تمہارا سارا دجل چاک کریں گے جی. الحدیث ثابت کر دو. دنیا کی کوئی طاقت باب بخاری کی کتاب کو، باب مسلم کی کتاب کو، اس کے علاوہ جتنے بابے ہیں چھوڑیں سارے بابوں کو. سیدھی دو ٹوک بات ہے، قرآن جو اصل عربی متن ہے اس کے علاوہ کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی کتاب جو ہے مسلمان اپنی اللہ کی اتاری ہوئی ثابت کر دیں، جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے. اور اگر تم ثابت نہیں کر سکتے، جو کہ احمد عیسیٰ نے باطل ثابت کر دی، غیر اللہ کی ثابت کر دی، اور ابھی ہو رہا ہے، تو پھر تم یہ جو ان کتابوں سے ہدایت لے رہے ہو، اور تمہیں کیا ملے گا گدھے کے بچوں؟ ہدایت ملے گی؟ کیا ملے گا تمہیں؟ تفرقہ ملے گا، جہالت ملے گی، بکواسات ملیں گی، اور وہی تو تمہیں مل رہا ہے. اور تمہیں نظر نہیں آ رہا جب سے تم نے ان کتابوں کو تھاما ہوا ہے، جب سے تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان سے رہنمائی کے نام پر ان کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، فرقہ در فرقہ نہیں ہوگے، ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹ رہے. اب میں ہی اصل مسلمان ہوں، باقی سارے تو کافر ہیں جی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. آؤ نا ذرا میدان میں، پتہ چلتا ہے.
الحدیث ثابت کرو اس کو. جب بخاری وجود میں آئی، بخاری تب سے لے کر اور جب تک انسان زمین پر موجود ہے تب تک کا ذکر، تاریخ ثابت کرو، ثابت کرو. آج اس وقت یہ جو احمد عیسیٰ سامنے کھڑا ہوا ہے، ثابت کرو بخاری کے اندر ثابت کرو، لکھا ہوا ہو. بخاری دکھائے، مسلم دکھائے کہ جناب یہ جو صدی ہوگی 15ویں، ان کی اسلامی صدی جو ہے جی، اور دوسری 21ویں صدی میں اس طرح ایک احمد عیسیٰ نامی آئے گا، وہ جو اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا. باب بخاری کو شیطان کہے گا، باب مسلم کو شیطان کہے گا. جی آؤ ذرا اپنے بخاری سے نکال کے دکھاؤ، ہم تمہیں قرآن سے نکال کر دکھاتے ہیں. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ تو الحدیثی جو احسن ثابت ہو جائے، جو الحدیث ثابت ہو جائے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. جو احسن ثابت نہیں ہوتا، الحدیث ثابت نہیں ہوتا، وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے. بے شک پوری کی پوری دنیا کی طرف ہو جائے، پوری دنیا جوتے کی نوک پر.